رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دل دی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول غریب ننگے ہون انہاں نوں کپڑا میں پہناواں. سبحان اللہ. ایک دی خواہش ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے صحیح بخاری دی حدیث سنیے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو مزر قبیلے دے کچھ لوگ آندے نے، اے بدنا تو ننگے نے، انہاں دے جسماں دے دوالے کپڑے نہیں تے مسجد نبوی دے اندر آندے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے فامر بلال، میرے پیغمبر نے بلال نو حکم دیتا ہے فاذن، اذان کہہ دے، اذان کہی جاندی ہے، واقام، اقامت بھی بلال کہہ دے، فصلا، آپ نے نماز پڑھائی، ثم خطبہ، اللہ دے رسول منبر تے بیٹھ گئے، پوری مسجد نبوی پڑھی ہے تے جگاں دے پیر نے سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین، دوسری آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. دو ایتاں پڑھتے نے تے جگاں دے پیر نے اپیل کیتی ہے، اے تھوڑے بھائی نے بدنا تو ننگے میں، انہاں دے کول کپڑے کوئی نہیں تے انہاں نہ تعاون کیتا جائے. تے کوئی صحابی اٹھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا تصدق رجل من، فرمایا کوئی ہے جڑا دینار لے آ کے دے، کوئی ہے جے کوئی درہم لے آ کے دے، کوئی ہے کوئی کپڑے لے آ کے دے، کوئی ہے کوئی کھجوراں لے آ کے دے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر دے صحابہ اٹھدے نے، کوئی کپڑے لئی آ رہا ہے، کوئی درہم لئی آ رہا ہے، کوئی دینار لئی آ رہا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے اپنی کھجور پھڑی ہے تے او بھی آ کے میرے قدماں دے نبی دے قدماں ٹیر کر دیندا ہے. تے نبی علیہ السلام بخاری دی حدیث ہے، میں اپنے کولوں گل نہیں کرتا، جگاں دے پیر نے ویکھیا ایک صحابی نے تھیلی پھڑی ہے، اس طرح تھیلا پھڑیا تے اتنا وزنی او دے کو چکیا نہیں جاندا، او دا وزن چکن تو عاجز ہے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اینو ویکھیا، او دے اندر کچھ کپڑے نے، کو کھان پین دیاں چیزاں نے. تے آقا علیہ السلام حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کانہ مذہبۃ. جگاں دے پیر نے اپنے صحابہ دا مال لیاونا ویکھیا تے نبی دا چہرہ ایویں کھل جاندا ہے جویں سونے دی ڈلی ہوندی ہے. تے نبی علیہ السلام نے انہاں جو کچھ صحابہ نے آندا ہے فرمایا انہاں نو دتا ہے. تے آقا فرماندے نے من صلی فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا. جیڑا انسان اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے تے کسے ننگے نو کپڑے پہناندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو بہت بڑا اجر عطا کرن گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ جنت دے حلے پہنان گے. آئیے میں اگے چلا. ایک بی بی آؤندی ہے، انہیں ویکھیا نبی علیہ السلام دے بدن تے چادر نہیں تے وہ چادر لے کے آؤندی ہے، میرے پیغمبر نو پیش کیتی ہے. چادر بڑی سونی ہے، بڑی خوبصورت ہے تے میرے پیغمبر نے اپنے بدن دے اوتے لئی ہے. تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تے آندے نے محبوب جی تھانوں چادر بڑی سونی لگدی ہے. آقا علیہ السلام نے اتے لئی تے چادر حقیقت نبی پاک کو ہور ہے بھی نہیں سی. تے عبد الرحمن نے کری گیا نا کہ چادر بڑی سونی لگ دی تے نبی علیہ السلام نے لا کے نا
تے عبد الرحمان بن عوف کو دے دیا. فرمایا یار تینوں اگر چنگی لگتی ہے بھائی تو لائی نا. تے عبد الرحمان بن عوف نے چادر اتنے لین واسطے نہیں لئی. ہن حدیث دے الفاظ سنو. حضرت عبد الرحمان بن عوف نے واللہ ما سألتہ للبسہ انما سلکتہ لتکون فی. فرمایا لتکونی کفنی قال سہل فکانت کفنہ. حضرت عبد الرحمان نے اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ چ میری جان ہے میں چادر اللہ دے رسول کولوں اتے لین واسطے سردی کچن واسطے نہیں لئی. میں تے چادر اس واسطے لئی ہے کہ اس چادر نو مرن تو بعد میں اپنا کفن بنا لواں گا. حضرت عبد الرحمان بن عوف جدو فوت ہوئے نا پھر اس چادر کے اندر عبد الرحمان بن عوف کو کفن دکھا گیا. سبحان اللہ. یار صحابہ دی کنی عظمت ہے اور کنا پیار ہے. حضرت امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام سے ناخن رکھے. فرمایا جدو میں مر جاواں نا اے ناخن میرے ہونٹاں تے رکھ دیا. پھر نبی علیہ السلام نے کوئی لباس ہی کپڑے سن وہ رکھے. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ ناخن کہنے لگے قبر سے جاواں گا نا تے فرشتے میرے کو آن گے حساب لین واسطے. میں فرشتیاں نو کہاں گا میرے کولوں اس ہستی دے ناخن نے کہ جدی ایک ایک ادا نو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے عرش تو زمین تے نازل کر دیا. سبحان اللہ. کسی نے نبی پاک دے بار رکھے. اما جی ام سلمہ بخاری دی روایت ہے نبی علیہ السلام دے بار رکھے. بار جہاں بندہ مدینے میں بیمار ہوتا ہی نا انہوں پانی چھنا لے کے وہ نبی دے بار پہ ہو کے نا اس طرح پھیر کے انہوں دے دیا سن اللہ اس بندے کی شفا عطا کر دیتا. سبحان. کسی نے نبی نے برتن رکھے. یہ صحابہ نے اس طرح عبد الرحمان بن عوف نے نبی دی چادر لئی انہوں طے کر کے سنبھال چھڑیا. فرمایا میں جدو دنیا تو مراں گا مینوں نہلا کے کفن اس چادر چ دیا جے تاکہ میں اللہ دے ہاں جاواں. میں کہاں گا اللہ میں تیرے نبی دے بدن نہ لگی ہوئی چادر لے کے آیا اس جسم نو اگ کیویں لائے. سبحان. آئیے میں اگے چلا تاکہ ٹائم میرے کو تھوڑا ہوندا 1:30 ہو چلا ہے. میں اگے ہی ساڈے صدر صاحب کہہ رہے ہیں جمعہ چھیتی مکایا کرو. یمن دے وچوں نا ہلے آئے. یمن دے وچوں حضرت عمر بن خطاب دا نام ہے. ہلے آئے. حضرت عمر نے ہلے سارے صحابہ کو تقسیم کر دیا. سارے حضرت حسن نو ایک ہلا دتا تے حضرت حسین نو. یہ ہن کاتے نال چھوٹے بچے سن تے ہلے بڑے سن. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کول کوئی چیز نہیں رکھی سارے ہلے تقسیم کر دیتے. تے حضرت حسن حسین دے ہلے چھوٹے نے تے حضرت عمر نے سپیشل بندہ یمن چ بھیجیا. حضرت حسن تے حسین تے میچے دے انہاں دے بدن دے مطابق ہلے منگوائے. وہ جڑا بندہ یمن چ ہلے بناندا سی انہوں حضرت عمر نے چٹھی لکھی جلدی میرا حکم آرڈر ہے. ہلے تیار کر کے ایس سیز دے جلدی بھیج دے. یمن دے وچوں ہلے منگوائے حسن تے حسین نو پہنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں پہنے فرمایا نبی دے نواسیو تسی بھی منو ذرا خوش ہو کے وکھاؤ نا. حضرت عمر بن خطاب بھی ہسے حضرت حسن تے حسین بھی ہس پے. سبحان اللہ. حضرت عمر کہتے ہیں آج میری محنت پوری ہو گئی ہے کیونکہ قیامت دا دن ہوئے گا. حضرت حسن تے حسین دی مسکراہٹ جیڑی ہے اللہ اللہ یہ بھی ساری کامیابی دا سبب بنے گی. اللہ 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 اللہ. وہ لوگوں نبی دے نواسے جنہاں دا حضرت عمر پیار کردے نے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نواسیاں دا وظیفہ
بدری صحابہ دے برابر لا دیتا جنہ بدریاں دا وظیفہ ہے وہ نہیں حسن تے حسین دا لایا حضرت عبداللہ بن عمران کے آندے نے ابا جی میرا وظیفہ گھٹ لایا جے حسن حسین دا وظیفہ بدری صحابہ دے برابر لا دیتا جے حضرت عمر آندے نے عبداللہ تو حسن تے حسین دے نانے جا نانا لیا حسن تے حسین جے نانی جی نانی لیا او دی ماں ورگی ماں لیا او دے باپ جیسا باپ لیا تینو حسن حسین جیسا نانا لیا نا اپنے بیٹے عبداللہ کو دے او دے جیسا نانا لیا تیرا وظیفہ لا وہ دی نانی لیا نانا کون محمد رسول اللہ تے نانی کون خدیجہ الکبریٰ باپ کون علی تے ماں کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ نبی دیکھ صحابی نے حضرت ابو سلمہ سنن نبی داؤد دی روایت انہاں دی عمر سی 7 سال قافلہ ایک آیا نا تے انہاں اسلام قبول کیتا تے آپ نے فرمایا بھئی تھانوں قرآن آوندا ہے سارے بندے چپ رہے جڑے بابے ہیں نا چٹھیاں داری وہ بھی چپ کیونکہ اج کل ساڈے معاشرے چ بابے نوں گالاں بڑیاں ہوندیاں نے دعا کو نہیں تے قرآن پڑھنا چاہیے اگر قرآن پڑھیا نہیں نا تے بابیو قرآن پڑھو قرآن پڑھیا اللہ 72 سال کے بابے نے قرآن حفظ کیا 72 سال بھائی ربیع صاحب 72 سال کے بابے نے قرآن حفظ کیا تو بابے تسی قرآن اگر ناظرہ نہیں پڑھیا تسی نہیں پڑھ سکتے کاروباری لین ساڈا دماغ بڑا کم کرتا ہے ایک ایک گل کا حساب رکھ رہے ہیں اتوں مال اینے دا لیا اتنے اینے دا ویچیا اینی پرافٹ آئی ہے تو قرآن پڑھن تو کی سانو دنیا تو جاؤ تو قرآن پڑھو میں شاید اگے جمعے کی گل سنائی سی ساڈے پسرور کے قریب ایک پنڈ ہے تو دنیا تو ایک بابا بہت ہو گیا پتہ کدوں دا ہویا وہ قبر کڈن ڈے سن قبر کردیا نال دی قبر بھی ڈگ پئی اس قبر دے وچوں ایڈی خوشبو آئی پورے قبرستان چ پھیل گئی انہاں جا کے پتہ لگا وہ فلانے گھر دا بابا ہے بابے کی بیوی سیدھا سے انہوں جا کے پوچھا کہ بابے نے کی کرتے سن انہوں نے کہا بابے نے قرآن نہیں پڑھے سارا دن قرآن اگے رکھ دیا اتنے انگلے پھیرتے رہتے سن اللہ ہے بھی حق ہے بھی سچ ہے بھی حق ہے بھی حق ہے بس ہی کرتا رہتا سی اجے قرآن بھی پڑھیا قرآن دی ہر آیت نو ہر لفظ نو آندا اللہ بھی حق ہے بھی سچ ہے بھی حق ہے اس گل دی بنیاد تے بابا پتہ نہیں کدوں دا مریا رب نے کفن نو مٹی بھی نہیں لگن تے جڑا بندہ قرآن پڑھ لے رمضان کے اندر لگے اپنی ایمانداری میں دسو ہاں کنے بندے نے جنہیں قرآن پڑھیا ہوں ہی پتہ لگ جائے کنے بندے نے جنہیں رمضان تو بعد جنہیں قرآن پڑھیا آخر مہینہ ہو گیا اے امتحان اجے فضائل قرآن تو میں جمعہ نہیں پڑھایا رمضان کے ایک قید پڑھیے اللہ ایک کپڑ اونٹنی کا سواب عطا کرتا ہے ایک قید نہیں لیکن اسی قرآن نہیں پڑھتے قرآن کی برکت بڑی میرے بھائی تو میں بات کر رہے ہیں ابو سلمہ بچے سن 7 سال اگے ہو گیا نے اللہ سور مینوں قرآن یاد ہے سورۃ القضاء وقضاء 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 جگاں دے پیر فرماندے نے اج تو بعد تو انہاں دا ایمان ہے یہ سارے تیرے مقتدی نے تے بچہ چھوٹا سی نا جدو سجدے جاتا ہے پچھوں دے چتر ننگے ہو جاتے ہیں ہوں 7 سال کا کیڑا کو بچہ ہوتا ہے سارے بڈھے پیچھے مقتدی تے بچہ کے ایمان تے فقہ حنفی ہے کہ بچہ جماعت نہیں کرا سکتا یہ فقہ حنفی ہے تے میں کہا بچہ نہیں 7 سال تک جنوں نبی پاک نے ایمان کرن دیا یہ مطلب تیری فقہ افضل ہے نبی کی حدیث افضل نہیں ایک کہنے لگا کہ نبی نہ بندہ جماعت نہیں کرا سکتا اس پاکی ملکی کا پتہ نہیں تو میں نبی علیہ السلام جدو مدینے تو باہر جاندے سن عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے مسلے کا ایمان تے ممبر کا خطیب تے اب 50 نمازاں کا مؤذن مقرر کر کے جاندے سن عبداللہ کو اذان بھی کرانی ہے جماعت بھی کرانی ہے جمعہ بھی پڑھانا ہے میں کہوں بھی نبی نے سن صرف ایک محض ایک ہی ہے کہ نبی پاک دی حدیث کی مخالفت کیویں کر حدیث دا رد کیویں ہن صحابہ نے نا بیبییاں نے رولا پایا
اگے بندے سن تے پیچھے بچے تے پیچھے بیویاں، وہ جو سجدے جائے انہیں چتر بیویاں نے رولا پایا امام تے چتر تے کجو انہوں پھر نا ایک بڑا بہترین چوبا نہیں ابھی ہونا انہوں سوال دیتا. یہ مطلب ہے جڑا امام ہوئے نا انہوں سوٹ ساٹ لے کے دینے چاہیے. کیوں میاں جی حاجی رمضان صاحب نے پہلے سال میں پڑھایا نہیں تھا رمضان کو تو انہوں نے لے کے اس کے بعد میں توبہ کر لی. امامان کو کپڑے لے کے دیا کرو. میں کپڑے مانگتا نہیں مثلا تھوڑے بھلے جڑے قاری نے حافظ نے جڑے امام نے جتنے نمازاں پڑھتے ہو انہوں نے سوٹ لے کے دینا بھی سواب ہے، انہوں کی خدمت کرنا سواب ہے. اسی بس کوئی مسئلہ پڑھا ٹھیک ہے یار دے نہیں 12,000 تنخواہ یا بڑی بات ہے 15,000 تنخواہ تھوڑی ہوں 15,000 کی کرتا جتنے 204 روپیے 210 روپیے پٹرول ہو جائے. سبحان اللہ ملک کا اللہ ہی آتا. خدا بادی کاریاں دی خدمت کریا کرو، انہاں پیار کریا کرو. انہاں دی خدمت کرنا ثواب ہے عذاب نہیں. اگر کوئی امام ہے یہ جبا سوا کے دیتا یہ بڑا راضی ہویا بچہ ہی چھوٹا وہ جبا لوگوں نے گھر چ لئی پھر دیکھو جی جنوں جبا دیتا ہے کپڑے دیتے تو اللہ پتہ نہیں آسمان سے کتنا راضی ہویا ہوئے گا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا سارے ساتھی میں گزارش کرانگا کہ کم از کم 1,000 روپیہ جڑا نا 500,000 ضرور دیا کرو یار 8 دن بعد. میری تھوڑے کے گزارش ہے. پچھلے جمعے بھی 60,000 روپیہ ہویا سی وہ دا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی 60,000 کا سیمنٹ آ جاتا ہے. 1,20,000 مزدوری تو ساری پکی وہ آلریڈی جانی یعنی کہ 4 لاکھ تے تقریباً 80,000 5 لاکھ روپیہ مزدوری بنتی ہے ساری مہینے کی. وہ تو آلریڈی جانی ہے پاویں جو مرضی ہو. اسی مزدوری وال خیال نہیں کرتے سیمنٹ دے دینا بھائی سیمنٹ بھی دے دیا کرو. اینے ساتھی نے کوئی 50 توڑے 100 توڑا سیمنٹ لیا کے تھے آپ سیمنٹ چھوڑ جیا کرو آن کے سانو پیسے کی لوڑ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا دینا قبول فرمائے. سارے ساتھی مہربانی کریا جے ذرا دل کھول کے تعاون کر دیا کرو. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. اے 20,000 روپیہ ساڈے حاجی مشتاق صاحب دے بیٹے نے عاقب صاحب انہوں نے بھیجیا ہے 5 بھیجنا ہی انہوں نے لیکن 20 بھیجیا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی عاقب دی کاروبار دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ انہاں دے مال چ رزق چ اللہ برکات نازل فرمائے. اے 5,000 روپیہ اے بچے چھوٹے نے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. ہر جمعے بچہ جڑا 2,000 کدی 5,000 کدی 3,000 اللہ تعالیٰ اس بچے نو دین دا عالم بنائے اور قرآن دا قاری بنائے. اس طرح جتنے بھی سارے دوست احباب نے سارے بھائی ندیم صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ بھی برکت پائے اور تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار اس طرح بھائی عزیر صاحب نے میرے بڑے اچھے اور پیارے بھائی نے وہ اپنے باپ کی وجہ تو نا انہوں نے مینوں بھی بھائی بنایا. اللہ تعالیٰ میرے بھائی عزیر دیاں کلی پریشانیاں دور فرمائے. اچھی کہہ جو آمین کی ہویا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دے والد ساڈے بزرگاں نو حاجی ایوب صاحب دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے. انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. ماشاءاللہ یہ بھی اپنے باپ دی طرح مرکز نہ تعاون کردے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں نو آسانیاں کے بدلے انشاءاللہ پھر زیادہ تعاون کریں. تو اس طرح ساڈے بھائی مزمل صاحب مزمل پٹی صاحب تشریف لے آئے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت دے اور انہوں نے والدہ نو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
اس طرح حاجی رمضان صاحب نے، بھائی بابر صاحب نے، اور سارے میاں عبد الحفیظ صاحب نے، یہ تو میرے پرانے ساتھی نے نا، پرانے کئی میرے بابے بھی پرانے نے، بابا جی عبد الکریم صاحب نے، کیوں بابا جی ہر جمعہ بابا جی نے تھے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بزرگ کرسیاں دے بیٹھے نے اللہ انہاں سارے نو صحت دے، اور سارے میرے دوستاں احباب دا آنا اللہ قبول فرمائے۔ میرے بڑے محترم بڑے پیارے بھائی قاسم صاحب نے، اس طرح دیگر رفقا، اللہ سب دے رزق مالو جان چلا برکات نازل فرمائے، اور بھائی عبد الحفیظ صاحب دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے۔ میرے بڑے پیارے بھائی عبد المنان صاحب نے جڑے ماشاءاللہ دن رات کدی کسی چیز کی ضرورت پی ہے لین واسطے بازار جانے نے، کدی اینی گرمی چ جانا اور اینی گرمی چ محنت کرنی، میں کہنا جی بڑے حوصلے دی کام ہے، اللہ اس مرکز نو انہاں واسطے ذریعہ نجات دے۔ ہاں جی اور بھی ساتھی جڑے مرکز نال تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے، اللہ تعالیٰ تھوڑا تعاون کرنا۔ کسی نے اگر سیمنٹ دینا ہے، سیمنٹ تے بڑے مجمع دے اندر ماشاءاللہ کوئی ساتھی ہے 10 توڑے 20 توڑے 50 توڑے 100 توڑا اگر دینا چاہے تو دے سکتے۔ باقی ساری جڑی باہر دی ساری ٹائل وہ تقریباً 1650 میٹر اینا کو اینی ہے نا، لیکن وہ جڑا بل بنیا نا وہ 14,50,550 روپیے بنے، جڑی ساری ٹائل سجے کھبے سامنے فرنٹ تے ساری لگنی تاکہ وہ روغن دا کام بھی مک جائے۔ تو بھائی عمار صاحب عمار ٹائل والے نے، بھائی عمر صاحب شاید آئے نے کہ نہیں، انہاں ہونا سی، تے انہاں نے مجھے فون کیتا جی آئے جن روز ریٹ ود رہے نے تے تسی اس طرح کرو کہ ٹائل منگوا لو۔ میرا دوست ہے کراچی سٹائل کمپنی دے اندر جی ایم ہے، میں انہوں کہنا جڑا کمپنی دا ریٹ ہے وہ 1030 روپے، مارکیٹ جڑی 1 نمبر ٹائل ہے نا جڑی 990 مارکیٹ خرید لے نا 20 روپے وہ دے دے 11 سارا میں مکھن کٹیا، لیکن جی 1 نمبر ہے وہ زیادہ پیسے نہیں دے دے رہے، لیکن 1050 روپے میٹر سانو ٹائل ملی، اور تقریباً 250 بوری باؤنڈ بھی لگنا ہے، وہ بھی 2,07,000 کچھ پیسے بنے، یعنی 17 لاکھ روپیہ بنے۔ میں انشاءاللہ آج پیسے بھیج رہے ہیں کچھ تاکہ وہ ٹائل منگوا کے رکھ لیں۔ تو اس طرح یہ خرچے ایڈے لمبے لمبے چوڑے یہ ایویں نہیں ہوتے، اتنے ہزاراں دا تے کام ہی کو نہیں، اتنے لکھاں دا کام، اور رب سارے پاڑے میلی جان رہے ہیں، اللہ پورے کرتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ پورے کرتا ہے، یقین کرو میرا کوئی کمال نہیں، میں تو ناچیز بیکار بالکل بندہ ہاں، اللہ تعالیٰ میرے کو کم لے رہے ہیں۔ اور میرے جڑے دوست احباب نے ساتھی نے جڑے پہلے دن تو جدوں تو جگہ لئی تے پہلے دن جمعہ کنے شروع کرایا میاں عبد الحفیظ صاحب، ائی جمعہ شروع نہیں کر دینا کہ کرو، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے، انہوں نے میرے کو 1 لاکھ روپیہ لیا، کہنے لگے تھی مجھے لاکھ روپیہ دیو تو میں انتظام کرنا، انہوں نے ٹوٹیاں شوٹیاں بنوا کے کوئی ٹائل شیل ٹوٹی بجی لا کے کہنے لگے جمعہ پڑھا۔